جس ویلے پردہ فرمائے آپ کا انتقال ہوئے اس کے بعد اسلام دے نو کرائے بہت بڑے امتحان شروع ہیں اسلام دے، کیونکہ مسلمہ کذاب یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی دے وچ اعلان نبوت کر چکا یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سامنے اپنا ایلچی بھیجا وہ ایلچی کا مقصد ہے جو من کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من کے دساؤ درخواست کرو جو تسا شارے نے نبی بنو جو میں دیہاتے نے نبی بن گیا میری نبوت کا دائرہ دیہاتے تو اسی تسا شارے نے نبی ہو دو محبوب رب العالمین نے فرمایا عرب دی اے تہذیب تمدن نہیں جو ایلچی کو قاصد کو قتل کر دیتا وجہ ورنہ میں قتل کرا دے یہ نبوت ایک کسبی ہوتا نہیں یہ بانڈ بنانے والا ہوتا نہیں نہیں جا تک پورا سے اتنا تک میرا سامنے اللہ میں پوری کائنات کی نبوت لکھی ہے رب فیصلے کی کر اور میرے پاس تو نبوت کا دروازہ بند ہے جیسے ویلے نبوت کا دروازہ بند ہے نہ کہیں چھوٹے نبی آونے نہ کہیں بڑے نبی آونے بس آخری نبوت میرے کے لیے میری نبوت کا ہی سکا درسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرملال کے بعد ایک فتنہ مسلمہ قذاب والے سر چاہتے انہوں بڑے بڑے بدماش بڑے قبیلے رل گئے اس فتنے دے اندر بعض مسلمان بھی مبتلا پہ گئے ایسے مسلمان جنہیں کلمہ ایک دفعہ پڑھا نبی صحیح کی زیارت ایک دفعہ کی تھی بڑے دور دراز علاقے میں رہنے ہم زیادہ پتہ کہنا معلومات کہہ رہے وہ پھرن پہ گئے شاید ہوں نبی والے پاس متوجہ تھی بنی یہ ایک بڑا امتحان ہے لوگ مرتد تھمن پہ دوسرا امتحان کہ لوگ زکات دے والے انکار کر دیتا اور خلافت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کروا دی حضرت ابو بکر صدیق کو آدمی ہے جڑا رقیق القلب دل نرم رکھے دے پوری امت محمد الرسول اللہ دے وچ نرم دل اگر کوئی ہے تو پہلے نمبر حضرت ابو بکر صدیق نرم دل بندہ نرم دل ہے قوم تجرہ ہے یہ چھوٹے والے کو منے لیے لیکن ایک بہت بڑے کام ہن بڑے مشن ہن جنہوں نے اسلام دی پوری بلڈنگ کھڑی ہے تھی ختم نبوت دا مسئلہ ہلکا جائیں دے اندر لفظ ہوتا ہی اسلام برداشت نہیں کر سکتا اور ہلکی جائیں لفظ ہوتا ہی جیوے تو مسلمان دا بہت بڑا نقصان ہے ایک نگاہ صدیق نے پرکھے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی صداقت والی نگاہ نال پرکھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کرنے واسطے کمر بستہ ہو گئے اور آپ کا عزم استقامت دیدنی ہے حضرت عمر جیسا آدمی بھی مشورہ دیوانا ہے بیٹھا جو حالی حالات خراب ہیں لوگ مرتد تھینے پر تو سے اتنا بڑا فیصلہ نہ کرو حضرت عمر جا بندہ جیدی جرت اور جیدی دلیری جیدی شجاعت جیدے اسے اسلام ناز کریں دے اوجھا آدمی حضرت ابو بکر صدیق کو موقع دی مصلحت کا سنایا بیٹھا اور دوسرا مسئلہ بھائی مسلمان جڑے یہ زکات ہانی نہیں دے رہے پہ انہوں نے نام بھی حالی جہاد کا اعلان نہ کرو تھوڑا جہا خلافت دے پیر مضبوط تھی وجہ اصل تھوڑا جہا طاقت پکڑ ونجوں ان بعد انہیں مرتدین نال
اور منکرین زکات نہ جہاد نے کرسو رب کے کرسو حالی فیصلہ نہ کرو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق جرا ہاتھ نرم دل مگر نبوت کو جے جھولی پا کے آرام کرے نبوت دے چہرے دی تقدیس ابوبکر کے زیادہ سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں دی سکتی. اللہ حضرت ابوبکر صدیق فرمائے عمر قسم ہے رب اکبر دی اگر اس میدان کے اندر ختم نبوت کا میدان اور منکرین زکات کے خلاف جہاد کے میدان ہے میرا کوئی ساتھ نہ دے تن تنہا ابو بکر کھڑا ہوئے ابو بکر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے مگر ابو بکر ہی مشن کے اس کی سوتے ایک بال برابر نہیں آتا. سبحان اللہ. حضرت عمر فرمائے اے نگاہ صدیق ہے جہاں اتنا بڑا فیصلہ کیتے اور میں ساری زندگی ایک مشورے دے جہاں میں مشورہ ابو بکر صدیق کو دیتا ساری زندگی پچھتانا رہ گیا کاش عمر ایسا فیصلہ کیوں نہ دے میں ساری زندگی آپ کو پچھتاوا رہ گئی. ان کی بات آپ نے منکرین زکات نہ مستقل جہاد کیتے اور انہیں کہ زکات زبردستی گنتی ہے. ابو بکر صدیق جیسا اللہ عطا کر دے بس ہر دیون پہ بہرحال ہوں تو نرمی کا زمانہ ہے ہر کوئی آدمی ہے نرم کا زیادہ سخت گل ہوں مار نہیں پیار کا زمانہ آ گیا. جب پیار کا کام شروع ہے علم ہے گئے سب تعلیم کا بیڑا کرتی ہے اور جدڑ چکنیا چکنیا گالی میں سنن شروع کیتے تجھا عادت بڑھائیے تجھا سمجھے دین ہے ہی گال دا ایک دین ہے مولی جرا گالی کرنا ہے یہ تو بھڑاونا جا گالی بڑھا گا یہ مسئلہ ہی میں سمجھنا. ہاں ہوں تو ایسا مبلغ سید قوم کو جیرا مبلغ ہر کئی کو راضی کرے جنہوں سے ہندو راضی ہو گئے وہ آخر وہاں کیا تھا سکھ راضی ہو گئے بہترین یہودی راضی ہو گئے ایک بڑا عالم جنہوں سے نصرانی راضی ہو گئے ایک بڑا عالم ہے جنہوں سے شیعہ صحابت پکے ہی کھڑا تھے راضی بھی ہو گئے جنہوں سے قادیانی راضی ہو گئے نبی جی نبوت ہوتے ختم نبوت کی چادر کو تار تار کرنا کھڑا ہوئے ہو گیا تیز بہترین اوپر لگے. لہذا مبلغ وہ ہے میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریم الاخلاق زیادہ کوئی انسانیت آ نہیں سکتا. آپ کریم الاخلاق ہیں عظیم الاخلاق ہیں. آپ بھی توحید کی دعوت کے لیے ابو جہل راضی نہیں تھی سکیا. آج تک تو سارے آتے ابو جہل راضی ہو گئے ابو لہب راضی ہو گئے یہودی راضی ہندو راضی سارے راضی. مقصد نہیں ہوں میں نشی ہوں سمجھ گئے ہی تشیح کو سمجھے نہیں اس کو یہ نوی نسل واتے لفظ استعمال کی کبھی جو نوی نسل زیادہ یہ گالی کرتی ہے سب کو بڑے ایک مسئلہ سمجھا میں حق بات تو سمجھاؤں یعنی یہ نما فلسفہ یہ آ گئے جو تھوڑے پیو کو کوئی بندہ اگر مندے تھوڑے منہ تو کٹے تو ساگو واہ کیا بات ہے کہ جی سونی زبان استعمال کی کیونکہ بندے کو پتہ تو لگے کتنی غیرت ہے یہ نہیں کی سکتا. اسلام اپنا ایک مزاج رکھیں اور مبلغ نے بڑے سونے جملے چاہیے وہ آگے مناظرے کرنا کوئی اسلام کا کام ہے. مناظرہ کرنا اسلام کا کام ہے یعنی دشمن دین کا حلیہ بگاڑ چھوڑے حلیہ تعلیمات کو بگاڑ چھوڑے قوم دے وچ یعنی غیر اسلامی بےہودہ چیزاں راج کر دے انہیں مناظرہ نہیں کرنا ہوں کو سیدھی گل نہیں آتی میٹھی بات کرو امت کو حفظ بنا ہے. یہ تو کمرہ کو خبر اللہ سمجھ عطا فرماوے. یہ فلسفہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
محبوبانہ دعوت کریم الاخلاق دعوت نال بھی اے ماحول تو اوے پیدا نہیں تھی سکیا. اگر یہ ماحول ہویا تو جنگ بدر تھی ویا, یہ ماحول ہویا جنگ احد تھی ویا, یہ ماحول ہویا تبوک کا میدان سجیا, یہ ماحول ہویا مرحب نال حضرت علی کی لڑائی تھی ویا. ورنہ ہر کوئی کو پوچھا گال سمجھتے بیٹھو گالی کو سمجھا ہر شے بس آئی میں میٹھا میٹھا گالی سارے سنگا نہیں ہونا کوڑی گولی کو نین سنگی ہوتی ہے بخار لاش ہے سمجھے پہلے. ہاں علماء جب کوڑا گالی سنیا کرو. میں تو فقیر آدمی خود طالب علم میں اپنی قتل کوئی کئی حوالے نال اپنی حیثیت میں سمجھتا مگر علماء امت کا میں چوکیدار ضرور ہوں. انہیں دی عزت دے جڑے حملہ کی تھی بھیس بدل کے بہترین جبے بہترین پگڑی شلوار سر کے بندہ بدھی کھڑا ہوئے تو تھوڑے سامنے آیا کھڑا ہوئے تو بھائیو دوستوں کر کے تھوڑے کو آدھاوے ساکو برداشت کریں ساکو کر اسلام انگار برداشت کریں جیری دعوت نال اسلام کمزور تھیوے اور جیری دعوت نال قادیانی تے دشمن صحابہ مضبوط تھیوے جس دعوت نال کیا خیال ہے نہ تمہارا کیا خیال ہے جو یہ دعوت یہ نہیں ہونی چاہیے جنرل قادیانی مرزائی مضبوط تھی وجہ تجھے کرنا نال اڑوتا وقت کرنا مائنہ پوری لگا اللہ رب العزت کو حاکم کو ختم نبوت کا سچا غلام بڑا اللہ راضی کی بات. بہرحال میں گال عرض کرنا کہ ہمیں زکوٰۃ کے حوالے نہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کا مستقل فریضہ ہے اور اسلامی نظام ایک انسانیت واسطے رحمت زکوٰۃ ادا کرنا ظاہری طور دے مال گھٹتا نظر دے حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ مال اضافہ تھی میں برکت تھی ہے اور محبوب رب العالمین فرمائے سود نال ظاہری طور پہ پیسہ دولت بدتی نظر آتی ہے حقیقت گھٹ دیے اور تجربہ سود کا کاروبار کرنے والے بندے ایک دیوار ایسا آئے جو اپنا اصل ذریعہ نہ ختم کیا. شادر منظر ایک بڑا تاجر بڑا وہ اپنے آپ کو ہر شہر سمجھتے لوگ پیسے شیسے دینے اور میں لوگ نام لازم کو سمجھے سکتے کچھ بجھو نام نہیں مل سکتا لیکن آپ کو نکال لیتا ہے وہاں کے دنیا نہ کوئی بندہ آوے میرے نشے جو سود کی میں ہے یعنی ان کے واسطے قرآن کی کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی کوئی ایسی نہیں اور ایک کاروبار ہے سب پیسے انسان بڑا کسن سے آخر پیسے منافع کرنا جو انہوں نے خیر وقت نہیں میں نے اسے مزید دلیلہ نے میں گلی کرا ایک فلسفے کل رات کو ایک بندہ نہیں ساری قوم میں جو رائے ہے جو سود کیا جو کرے اللہ تعالیٰ رام فرماوے میں ہوں زیادہ نہیں آدھا کسان بیچارہ بوجھا چاہ لے جی رکھا دے جائے سود کے بیچارہ اللہ انہا سود کے محفوظ فرماوے اللہ رب العزت فرمائے سود میں رب نال جنگ اللہ نال جی جنگ شروع تھی کھڑی ہے وہ جنگ کون جیتے سی یہ فیصلہ تو آپ کرو جو اللہ جیتے سی یا تجھا جیتے سو یہ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے فیصلہ وہ تجھا کرنے کے وہ کون جیت سکتے باقی جہالت دے لفظ جنہیں وزن کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے تھوڑا کیا کام میں کرونے نہ لڑنا تھا معمولی سر درد کو دماغ خراب تھی گئے کنڈا لگے طبیعت خراب تھی گئی ہے توجہ ہے نا معمولی جی طبیعت بے چین تھی گئی سر کو چکر آ گئے انہوں بندہ ہوش ہی نہیں رہا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اے نہ کو کوئی قوم کو سیدھے لفظ سکھاؤ کہ کرونا واسطے اللہ سے التجا کرنی ہے رب کو منانا ہے جیسے اللہ کو منے سو انہیں اللہ ضرور رحمت بھیجے سی ان کی رحمت جیسے شامل حال کی گئی پیچھے تھوڑا کوئی بار
ایک بال بھی تھوڑا سلنا کوئی نہیں کر سکتا. توجہ ہے نا. والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سرک زبان میں بڑے سونے سونے جملے آتے ہیں کہ تھوڑے سمجھاؤ والے آلو کے نام سب نہیں آتے. وہ آتے ہیں یہ جو مرچے کیڑے ہیں کپاہ کیڑے ہیں ہر جا کیڑے ہیں تو سر سپرے تک گنتی بدے گئے. تو سر کریں یہ سوچے جو 1000 روپے اتنا خرچ کرنے پائے تھے ایک سجدہ کیوں نہ کروں اللہ کے دربار میں کے اٹھائیں اللہ کو منو میرے وہ کیڑے بھی نہ بیٹھو جنہوں رب کو منے سو انہوں نے اللہ متوجہ تھی ویسی کہ رحمت سامنے آپ کی ویسی میں ہی جاد ہوتے بھائی کہ ایک سال بعد آکے میں کہا جو میں پانی دم کر دیتا ان کو اپنے فصلیں نوکتے سکوں انشاءاللہ کیڑا سارا ختم کی نجی کہ جے تو حق ہوں پانی دے چھڑکا کرن دے نال بہترین سونی فصل مل وجے محفوظ سبب فصل مل وجے بڑا اللہ دے حکم کو پورا کرنے اشور پورا کڑھائے تو اشور دیوائے تھے جو میں کوئی پتہ لگے تو سا اشور دیتے تو میں وہ پانی پڑھ دینا. لیکن یاد ہے میں اعلان کیا حضرت حاجی غلام سرور صاحب نتوانی کے بیٹھے نہیں جاتے پانے رہنے اللہ نے قبر پورا ورکے. انہیں کہا حضرت سرکار ناٹیا کی مگر کوئی شرط بندی رکھی کہ منیشی کون شرط اس وقت نہیں رہنا اور یقین منائے ایک بندہ ہی نہ آیا ایک بندہ پیسے بھرنے کر لو. بہرحال اتو محسوس تھا جو لوگ اللہ دے کلام دے اتنے او یقین نہیں جرا ہونا چاہیے. قرآن اللہ دا ہے کلام اللہ دا ہے اور ان اثرات بھی اوبے دے اوبے ہیں جڑے اصحاب پیغمبر پڑھتے ہیں اوبے اثرات نال اج وہ قرآن موجود ہے مگر انہیں پڑھن والے درد والی زبان کہیے وہ دل سے. اللہ رب العزت سے سارے کو قرآن والی دولت نصیب کرے اسلام کا صحیح درد عطا کرے سارے کو اللہ سچا کامل اکمل مسلمان مومن بڑھاوے. یہ رمضان المبارک کا یہ تھوڑا جہاں ہوں وقفہ باقی رہ گئے ایک روزہ 2 روزے یا جی میں اللہ کو منظور ہو سی چند دی کیا کیفیت بڑھتی ہے کتنے روزے ساکھ ملدن. بہرحال انہیں اپنے آپ کو خصوصیت نال متوجہ کر کے تسا حضرات اپنا وقت قیمتی کرو. یہ میرا دل عالت ہے جو شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے والد گرامی پیر بھی ہیں استاد بھی ہیں. انہیں 13 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھات میں کہہ کے حدیث پڑھی ہے. اس میں انہیں بڑے وظائف نکل اور خصوصاً انہیں درود شریف دے بڑے وظائف اور بڑا زکاتہ کٹا. پھر انہیں اپنے شاگردوں کو بعض وظائف دی سارے نہیں یا بعض تھوڑے تھوڑے کر کے انہیں اجازت لیکن حضرت والد گرامی لوگوں نے بہت سارے درود بہت سارے وظائف کا اجازت لکھے ہیں. پھر حضرت والد گرامی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بخشے جو مدینہ الرسول اس پہ کے اپنے ون کے اٹھی مواجہ شریف کے سامنے انہیں زکاتہ پورے کیا. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والد صاحب نے جو فیض جو انہیں عنایات کی کافی سارے ہم اللہ نے کچھ ساکن موقع عطا کیے. میں بھی روزہ انور کی حاضری دے ہوتے کچھ وظائف کا زکاتہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول سے منظور فرما. بہرحال چونکہ پوری امت کے جو پریشان حال ہے اساں اپنے دعائیں پوری امت واسطے دعائیں کرنے پائے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ پوری امت کے دعائیں کو قبول فرماون والا ہے. اور انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے بڑی پیاری مخلوق ہے. اللہ نے پوری مخلوقات ان کو جو شرف کا تاج عطا کیے انعام ہے انسانیت کے رب کا فخار انعام سے پیار ہے جو اللہ نے ان کو شرف تاج عطا کیا.
اس واسطے میں پہلے بھی یہ گزارش کی کہ تسا حضرات متوجہ اپنا دل متوجہ کرو، رب کی رحمت ضرور متوجہ تھی۔ میں حضرت شیخ کا ایک درود ہے جیڑا وہ خاص حالات میں پڑھتے ہیں اور ان کی اجازت دے رہے ہیں، پھر وہ اپنی کلاس پڑھاون ہاں اپنے علاقے کے بندے کو جمع کر کے کو پڑھواون ہاں ضرور مشکل حالات ہونا انہیں پڑھواون ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ شامل حال کے لیے یہ مشکل حالات کر لینا۔ میں ارضی جمعۃ المبارک دے جمعۃ الوداع دے اس عظیم موقع دوتے اور اس عظیم بڑی پریشانی دے حالات دے اندر میں چاہتا پیا کہ یہ جمعہ کا مجمع اگر یہ ذوق لال اور لفظ میرے کٹھے پڑے گا یقیناً یہ پورے مجمع بہت سارے نیک بندے بیٹھے ہو سکتے بیٹھے بھی ہیں اور میں میرا نظرہ بھی دے جاتا ہے اللہ رب العزت سے رحمت شامل حال کی میں تھی کہیں نہ کوئی مسئلہ ہو سی اللہ وہ مسئلہ حل کرے تھی یہ وبا کے اللہ نجات عطا کرے تھی اور پھر جڑے جڑے مسئلے ہیں یہ وظیفہ جڑا میں پڑھا تھا میرے کٹھے کر پڑھواؤ پھر اس ذوق نال پڑھو میں کامل اکمل یقین رکھنا کہ اللہ اطمینان قلب دے نال یقیناً کو پریشانی دور کرے تھی جڑا پر دل میں اللہ فضل فرمائے تھی سارے میرے نال پڑھو سارے پڑھو اور یہ نہیں پڑھنا جو بلوچ بنے بھی ڈرامی میں تو آواز نہ نکلے شرم سے رہے